ریاست کا کام ہے اپنا رول پلے کرنا، انصاف عدالتوں نے دینا ہے، ریاست بدلہ نہیں لیتی۔ ہم پرامن طریقے سے جا رہے ہیں، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا جا رہے ہیں، پولیس ہمارے پہ حملہ ہو رہی ہے۔ دبئی لیگ سے کیا مریم نواز صاحبہ کے مساج سینٹر نہیں گئے؟ آج تک کیوں اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوئی؟ آپ نے پڑھی ہے نا آڈٹ، جنرل آڈٹ 10 کھرب کی کرپشن ایک سال میں ہوئی ہے۔ یقین کریں ہم اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں، ہمیں ایسی پذیرائی مل رہی ہے کہ ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایشو کیا ہے، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں خالد نثار ڈوگر، پاکستان تحریک انصاف کے MP ہیں۔ ان سے بات کریں گے۔ خالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے بات کریں گے آپ کا جو احتجاج تھا کل پاکستان تحریک انصاف کا، آپ لوگ بھی نکلے، عوام نے اس طرح ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیا مسئلہ تھا؟ چند لوگ نظر آتے تھے، پھر پولیس ان کو پکڑ کے لے جاتی تھی، پھر ان کو چھوڑ دیتی تھی آدھے راستے میں جا کے۔ دیکھیں عوام تو بہت نکلی ہے، آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں۔ ہم سارے MPs، میں آپ کو چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، ہمارے گھروں پہ تو آلریڈی ریڈز ہو رہے تھے، ہمارے بہت سارے ورکرز کو انہوں نے پہلے گرفتار کر لیا، بہت سارے گھروں میں انہوں نے ریڈ کر کے میرا جو برے والا علاقہ ہے وہاں گھر ہے، انہوں نے پوری وہ گلی کو کارڈن آف کیا، ہر جگہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب پہلے یہ کس چیز کا خوف ہے؟ جب قانون ٹوٹا ہی نہیں تو پھر کیوں پولیس آ رہی؟ چلیں اس بات سے بھی آگے چلے جائیں۔ اب ہم یہاں پہ DH ریبر والی جو میکڈونلڈس ہیں، ہم سب وہاں اکٹھے ہوئے تھے، MPs اور پورے ساؤتھ پنجاب کے ٹکٹ ہولڈر سارے، تو وہاں سے ہم ریلی کی صورت میں جا رہے تھے آگے، وہاں سے ہمیں مال روڈ جانا تھا، تو وہاں سے پولیس نے ہمارے پہ دھاوا بول دی، ہماری گاڑیاں توڑنا شروع کر دی، ہمارے MPs کی گاڑیاں توڑی ہیں، ہمارے MPs کو مارا گیا ہے، تھپڑ مارے گئے، کپڑے پھاڑے گئے ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، ان کا یہ بیان تھا کہ جی یہ تو انتشاری ٹولہ ہے، اگر یہ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، یہ تو انتشار پھیلاتے ہیں تو پھر احتجاج کی اجازت نہیں دیتے۔ افسوس ہوتا ہے جب عظمہ بخاری جیسی خواتین اس صوبے پہ مسلط کر دی گئی ہیں، یہ ٹولہ، یہ نالائق عورتوں کا ٹولہ ہمارے صوبے پہ مسلط کر دیا گیا ہے، جو کہ جن کو تمیز ہی نہیں ہے بولنے کی، اور نہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حالات کو کنٹرول میں کیسے لانا ہے۔ آپ ایک کونے پہ لگائے جائیں گے، ہمیں بار بار ہمیں یہ کی جائیں گے انتشاری ٹولہ۔ ہم پرامن لوگ ہیں بھائی، ہم نے کہ بندوقیں اٹھائیں گے؟ ہم پرامن طریقے سے جا رہے ہیں، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا جا رہے ہیں، پولیس ہمارے پہ حملہ ہو رہی ہے، ہماری گاڑیاں توڑ رہی ہے، ہمارے MPs گاڑی کس کی ٹوٹی؟ ہمارے کافی MPs کی گاڑیاں ٹوٹی ہیں، ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ویڈیوز فیس بک۔ عالیہ حمزہ کی گاڑی تو منظر عام پہ آئی ہے، میں نے بھی عالیہ حمزہ ہے، اور ہمارا ایک ناصر چیمہ ہے، اور کافی زیادہ لوگ ہیں جن کی گاڑیاں توڑی گئی ہیں۔ اس طرح تو آپ گن نہیں سکتے نا کس چیز کی گاڑیاں توڑی ہیں، لیکن کافی لوگوں کی گاڑیاں توڑی ہیں۔ پھر ہمارا کرنل شعیب امان ہے، اس کو تو بہت مارا ہے انہوں نے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کے وہ کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، سارے کپڑے پھاڑ دیے۔ وہ ریٹائرڈ کرنل ہے، ہمارا MP ہے، وہ اس کو دیکھیں انہوں نے ایسے ٹارچر کر کے لے کے جا رہا ہے۔ آپ لے کے جانا ہے تو آرام سے لے کے جائیں بھائی، یہ کون سے پھر وہ آپ کے سامنے ہے، یہ ریحانہ ڈار کے ساتھ انہوں نے، مطلب وہ عورت ہے، ضعیف عورت ہے، اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب کا ابھی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی PTI پہلے کہتی ہے کہ جی ہمیں سزائیں دے، جب ہم سزائیں دیتے ہیں تو پھر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں، دیکھیں یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ رانا ثناءاللہ صاحب کون ہوتے ہیں سزا دینے والے؟ رانا ثناءاللہ کی اتھارٹی ہے سزا دینے والا، یا نون لیگ کی اتھارٹی ہے؟ وہ تو عدالت سزا دینی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ہم کسی سے سزا جزا کے طلبگار نہیں ہے، ریاست ہے نا، ریاست کا کام ہے اپنا رول پلے کرنا، انصاف عدالتوں نے دینا ہے، ریاست بدلہ نہیں لیتی۔ یہ جو ہمارے سے بدلہ لینے کے تل گئے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، یہ انتشار، اگر ہم نے انتشار کیا ہے، اگر 9 مئی کہتے ہیں نا، 9 مئی اگر ہم نے کیا ہے تو عدالتوں میں ہمارے ورکرز ہیں، ابھی ریسنٹلی سزا ہوئی 10 سال کے لوگوں کو ہم فیس کر رہے ہیں نا۔ یہ ہمارے سے بدلہ لینے کی کون سی ان کی ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے؟ بھائی آپ حکومت ہیں، آپ اپنا کام کریں جو آئین کے مطابق آپ کو کہا گیا، آپ تو ایسے کریں جیسے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کا ہی MNA کا بیان تھا قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، انہوں نے مخاطب کیا اسمبلی کو، کہا سب کو ایوان کے اندر کہ کل آپ کی بھی باری آنی ہے، ہم بھی ایسا کریں گے، جب آپ بھی ایسا کریں گے، وہ آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، پھر تو عوام تو بیچاری پہلے پس رہی ہے مہنگائی کی چکی میں، پھر تو عوام پستی رہے گی۔ دیکھیں an eye for an eye will make all of us blind. I don't believe in this کہ ہم اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا کریں تو ہم بھی ایسا کریں۔ میرا دیکھیں پرسنل، اب خان صاحب آئے تھے جب ہم نے حکومت، خان صاحب 3-4 سال ہم رہے ہیں، مجھے بتائیں کون سے ان کے ورکرز کے گھروں میں ریڈ ہوئے؟ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاست دان ہیں اور آپ کرپشن بھی کری جائیں، آپ چوری بھی کریں اور آپ کے مارے میں پرچے بھی نہ ہو۔
دیکھیں ایک ہوتا ہے انتقامی کاروائی, ایک ہوتی ہے جینوئن کاروائی جو آصف علی زرداری پہ ہوئی, جو نواز شریف پہ ہوئی, جو مریم نواز کا اسٹیٹمنٹ ہے میری لنڈن تو کیا میری پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے, اسٹیٹمنٹ سنی آپ نے. پھر نواز شریف نے جو توشہ خانہ سے گاڑی لی, ناجائز انلیگل طریقے سے گاڑی لی, اس کی آپ نے منصور خان کے شو میں دیکھا تو اس کی بولتی بند ہوگی. بالکل دیکھا میں. تو سر ہم ان چیزوں کے جواب مانگتے ہیں, جو باہر پراپرٹی ہے منی ٹریل مانگتے ہیں, جب وہ نہیں ملتا تو عوام سوال کرتی ہے. خان صاحب پہ دیکھیں فرق ہے نا بہت, خان صاحب پہ آج کیس ہے توشہ خانہ کا, پھر چلو خان صاحب تو بھگت رہے ہیں, ہم نے کیا کیا, ہمارے ورکرز نے کیا کیا. روز ہمارے گھروں پہ ہمارے ورکرز کو, آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں ان کے گھروں کو انہوں نے سیڑھیاں. آپ خالد ورکر کا ذکر کر رہے ہیں آپ. علی امین گنڈا پور, جب آپ لوگوں نے پہلے احتجاج کیا تھا, اسلام آباد مارچ کیا تھا, علی امین گنڈا پور نے میدان چھوڑ دیا تھا, دوڑ گیا تھا. کل کی بات ہے, کارکنان بڑے ناراض ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے کہ کل تقریر کر رہے تھے, اچانک غائب ہو گئے, اور کارکنان ان کو روکتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, آنکھوں وہ غائب ہو گیا. نہیں سر, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے تھے. دیکھیں ایک شخص آیا ہے کہاں سے, پشاور سے چلتا آ رہا ہے, 20 گھنٹے لگا کے وہ سفر کر کے آیا ہے, اس کے بعد آگے فائرنگ سٹارٹ ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی, اگر ہم آگے سے فائر ماریں ہم دہشت گرد, ہم بھاگ جائیں تو ہم بزدل, ہم کریں گے. دیکھیں علی امین گنڈا پور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, سمجھ نہیں کہ یہ ہمارے ورکرز کو بھی کچھ ہیں جذباتی لوگ, وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم بس آئیں اور سلطان راجہ کی طرح بندوق اٹھائیں اور بس قرآن کو جیل سے نکالیں. ایسا نہیں ہوگا. آئینی طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اس ملک کو کسی جنگی مارکے سے ہم نے حاصل نہیں کیا, یہ ایک سیاسی جدوجہد تھی جو گاندھی نے اور قائد اعظم نے اور نہرو نے ساروں نے اسٹارٹ کی, اس میں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی. اسی طرح ابھی ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے. اس میں بندوقیں اٹھا کے ہم کسی کو خدا نہ خواستہ مار تو نہیں سکتے, قربانیاں دینی پڑیں گی. پی ٹی آئی میں ٹولے کیوں بن گئے ہیں؟ اب تو ورکر بھی نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ جی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, سینئر قیادت ہے, یہ عمران خان صاحب کو باہر آنے نہیں دیتی, انہی کی وجہ سے عمران خان صاحب اندر پڑا ہو. دیکھیں کسی قسم کا کوئی ٹولہ نہیں ہے. نمبر 1 پی ٹی آئی مینس عمران خان. عمران خان از دا فائنل اتھارٹی آف پی ٹی آئی. باقی دیکھیں ہر بندے کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, میرا کوئی اور ہوگا, آپ کا کوئی اور ہوگا, ہم دونوں ایک گھر میں 4-5 بھائیوں کا اور ہوتا ہے. تو ورکرز اختلاف کر سکتے ہیں کہ یار اس لیڈر نے یہ غلط کیا ہے, لیکن فائنل دیکھیں خان از دا فائنل اتھارٹی آف پی ٹی آئی, اس کا ہی حکم چلتا ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ علی مین یہ کہہ رہے ہوں, جو خان کہتے ہیں وہ میرے لیے اور تمام ورکرز کے لیے وہی ایک فائنل جو ہے ورڈ ہے. آپ کے کارکنان ناراض ہیں تحریک انصاف سے, اور کم سے کم آج 20 لوگ جو ہیں پاکستان پیپل پارٹی میں انہوں نے شمولیت کی ہے, اور گورنر صاحب نے ان کا ویلکم بھی کیا ہے. کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم تنگ آ چکے ہیں ڈیلی کی بنیاد کے اوپر احتجاج کرنا, تنگ آ گئے احتجاج کر کے, سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں, پیپلز پارٹی میں چلیں گے. سر دیکھیں اس طرح نہیں, کارکنان ہمارے فرسٹریٹڈ ہیں بیچارے, ان کا لیڈر 3 سال سے مشکلات کا شکار ہے, ہمارا لیڈر مشکلات کا شکار ہے. تو وہ ایک محبت میں, ایک اس کے عشق میں کہتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں خاص طور پہ علی مین کو نشانے پہ ہمیشہ رکھتے ہیں کہ وہ اس کو باہر کیوں نہیں نکلوا رہے, لیکن جن قوتوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے. تو باقی دیکھیں سر, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں 20 لوگ چلے گئے, یہ پارٹیز میں ہوتا رہتا ہے, 20 لوگ چلے جاتے ہیں, 20 اتنے کروڑوں لوگ ہیں ہمارے پاس پی ٹی آئی میں اس ٹائم, ہمیں کتنے کروڑ ووٹ پڑے, تو کچھ لوگ چلے بھی جاتے ہیں, کچھ لوگ نئے شامل بھی ہو جاتے ہیں, ان چیزوں سے فرق نہیں, پر کچھ مفاد پرست بھی ہوتے ہیں. اب 13 اور 14 کو کیا ہونے والا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے والی ہے؟ یہ تو ہو گیا 5 تاریخ والا, 13 اور 14 کو کیا ہوگا؟ 13 اور 14 کو سر جیسے پچھلے سال خان صاحب نے کال دی تھی سارے, آپ دیکھیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 14 اگست کو ہم نے رات کو ہم نے جب پاکستان کے جھنڈے لے کے نکلنا چاہا کہ ہمارے گھروں کو پولیس نے گھیر لیا تھا. تو مجھے افسوس ہوتا ہے بار بار کہ حالات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں بلوچستان کے حالات آج کس طرح ہیں, کے پی میں روز آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, لوگ ہماری افواج کے خلاف وہاں پہ ایسا زہر اگل رہے ہیں, اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں لوگوں کے ہم ویوز دیکھتے ہیں تو ہمیں خود ڈر لگتا ہے یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں اور عوام میں اور جتنی بھی فورسز ہیں انہیں حالات ٹھیک ہوں. ایسے ہم نہیں چاہتے کہ ایسے خراب, لیکن جو حالات بنا دیے گئے ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں ہے جیسے بیان دیتے ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا بندے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں, آپ نے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, ابھی کچھ دن پہلے ہاں میں نے سنا بیان. اگر دیکھیں ہم اس اسٹیٹمنٹ پہ رہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ سیاست میں نہیں آتے, لیکن ایک جو پبلک پرسیپشن ہے کہ وہ کرتے ہی سب کچھ ہوا ہے,
17 سیٹوں والوں کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. اور دیکھیں ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں, وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وداؤٹ دیئر کنیکشن, ان کے تعلقات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ ہونے ضروری ہیں, اور جس ایریا میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب کہ آپ مان رہے ہیں کہ ان کے تعلقات اچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونا ایک بات ہے, جیسے محسن نقوی, جیسے کہ فیصل وارڈر. ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک پوسٹ بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ کا ایٹ اے ٹائم اپنے جو اس کی کنیکشن ہوتے ہیں سارے انتظامیہ کے ساتھ, آئی جی کے ساتھ, ساروں کے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں, تو ان کی اسٹیبلشمنٹ کی وہاں پہ آدھا صبح تو جنگ میں ہے ویسے بھی, تو وہ ہر ٹائم رابطے میں. ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بالکل رابطے میں نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ, تو ایسا بات سمجھتے ہیں کہ 90 دن کا جو ٹائم دیا ہے احتجاج آپ لوگوں کا جاری رہے گا ڈیلی کی بنیاد کے اوپر. عمران خان صاحب احتجاج کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے گورنمنٹ کا باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ ابھی جو ہمارا 5 اگست کو احتجاج کا آغاز ہوا ہے, ہمارے پروٹیسٹ کا آغاز ہے, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پروٹیسٹ کے دباؤ سے وہ باہر آ جائے, لیکن سر ایک بات سمجھنا آپ پڑے گی کہ پبلک جو ویو ہے وہ اس ٹائم 90% ہو چکا ہے. یقین کریں ہم اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں, ہمیں ایسی پذیرائی مل رہی ہے کہ ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی. وہ لوگ جو ہمارے صدیوں سے مخالف رہے ہیں, ہمارے خاندان میں مخالفی چلتی آ رہی ہے, وہ ہمارے ساتھ اس ٹائم شامل ہو چکے ہیں, مطلب اور مختلف پارٹیوں کے لوگ. تو میرا خیال ہے کہ اتنا جب پبلک پریشر ہے, دیکھیں, اور پبلک کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پریشر, بالکل وہ دس از انپریسیڈنٹڈ. ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ اتنا پریشر آیا, اور وہ بھی سوشل میڈیا کا کریڈٹ جاتا جاتا. تو آئی بلیو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو پریشر ہم بلٹ اپ کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل اسٹرگل کر رہے ہیں, اس کا انشاءاللہ امپیکٹ آئے گا. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے 2-3 بندے بھی پکڑے ہیں جنہوں نے نقاب کیا ہوا تھا, اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا, وہ کون تھے؟ سر یہ وہی لوگ تھے جن کا ہم کتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ہم نے بہت سارے لوگوں کی تصویریں ہم نے سوشل میڈیا پہ دی کہ ان لوگوں کا ریکارڈ نکلوایا جائے. جب 9-10 مئی کو سارا ہوا تھا, تو آج تک ان لوگوں کا نہیں پتہ چلا. یہ وہی انتشاری لوگ ہیں پیچھے سے جن کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ انتشار ڈالو, آپ توڑ پھوڑ کرو تاکہ خواتین ہم ان پہ پرچے کرائیں, دہشت گردی کے پرچے کروائیں, جو 9 مئی کو ڈرامہ رچایا گیا. بس وہ اپنے بندے بیچ میں ڈالے, اور پھر ہمیں لبرٹی سے لے کے وہاں تک 2 گھنٹے لگتے جانے. اتنی دیر کوئی پولیس نہیں اور کوئی کچھ نہیں, اور وہاں جا کے جب گئے پہلے سے آگ لگی ہوئی تھی, توڑ پھوڑ لوگ کر رہے تھے. تو یہ وہ انتشاری ٹولہ ہے جو اصل 90 دن گزر جاتے ہیں, پی ٹی آئی کا کچھ نہیں بنتا, کوئی آواز نہیں اٹھاتا, 90 دن کے بعد کیا ہو؟ ان شاء اللہ تعالیٰ سر مجھے اس دفعہ بڑی امید ہے. جو حالات جیسے چیزیں ہیٹ اپ ہو رہی ہیں, جیسے عوام کا غصہ بڑھ رہا ہے, اور آپ دیکھیں گے یہ غصہ بڑھتا بڑھتا خدا نہ خواستہ اتنا آ جائے کہ نون لیگ کو دوبارہ سمجھ ہی نہیں آئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو کوئی پیچھے جانے کا راستہ ہی نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس دفعہ حالات جو ہے 90 دن میں آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. خان صاحب بھی اندر ہیں, پی ٹی آئی تو پہلے باہر ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ ہیں یہ کیا کریں گے بیچارے, پھر ان کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے, پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. ان کی وجہ سے ذلیل ہو رہی ہے نا, جنہوں نے خان صاحب کو پکڑا ہوا ہے, ہماری جو حکومت ہے ان کی وجہ سے ذلیل ہو رہی ہے, یا ہم ہماری وجہ سے ذلیل ہو رہی ہے. مزے تو وہ کر رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا ان کے جو ہواری ہیں, جو مفاد پرست ہیں, جو ٹھیکے لے رہے ہیں, جو 10 ارب خرب کی کرپشن آپ نے پڑھی ہے نا, آڈٹ جنرل آڈٹ, 10 خرب کی کرپشن 1 سال میں ہوئی ہے. تو کس کے مزے ہو رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کے پی سے برآمد ہوئی, کافی چیزیں برآمد ہوئی, سواتی صاحب ہوئے ہیں, سواتی صاحب اس سے ملوث ہیں جو کرپشن کا کیس ہے. سر وہ تو دیکھیں نا, آپ اگر آج تک وہ ثابت تو کر نہیں سکے. ہم نے دبئی لیکس میں نے تو نہیں نکالی, دبئی لیکس میں نے تو نہیں نکالی سر. دبئی لیکس میں مریم نواز صاحبہ کے مساج سینٹر نہیں گئے, آج تک کیوں اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوگی؟ آج کیوں کیس, آج تک کسی ٹاک شو میں اس کی بات نہیں ہوئی. دبئی لیکس اتنی وہ ٹریول امپورٹنس کی چیز نہیں, تو بہت بڑی چیز تھی کہ 10 ارب کتنے ارب ڈالر تھے مجھے پیچھے یاد, 2 ارب ڈالر تھے میرا خیال, 2 سال میں 11 ارب ڈالر, 11 ارب ڈالر 2 سال میں پاکستان سے دبئی جا رہے ہیں, صرف ایک ملک میں. یہ چھوٹی چیز ہے, اور آج تک اس کے اوپر کوئی آواز ہی نہیں ہوتی. اور جس میں کس کی بیوروکریٹس ہیں, جس میں ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, جس میں زیادہ سیاستدان. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ کون کرپشن کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. خالد بھائی آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا, اتنا غصہ آ گیا تھا پنجاب اسمبلی میں, کیا ہوا اس دن؟ نہیں وہ دیکھیں, وہ ویسے تو ایسی میری بالکل نیچر نہیں ہے. میں ایجوکیشن سے پڑھا ہوا ہوں, باہر انگلینڈ سے میں نے لاء کیا ہے. میں نے کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا میری لڑائی نہیں. تو اس دن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں جذبات سے باہر ہو گیا, اور مجھے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا ویسے.
تو میرے بڑے ہیں بزرگ ہیں انہوں نے بھی مجھے سمجھایا کہ یار آپ کو ایسا نہیں چیزیں سیاستدانوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. لیکن اس وقت اس طرف سے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہو چکی تھی جو نہیں ہونی چاہیے. جو آپ کو دیکھیں میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس محض پہ نہ پہنچایا جائے کہ لوگ ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں. ابھی کیا بنے گا اگر ہماری عوام ہاتھ اٹھانے شروع ہو جائے تو کدھر جا کے چھپیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے. جو ہوا تھا وہ جذبات میں ہوا تھا. وہ میں کافی بتا بھی چکا ہوں کہ اسپیکر کا رویہ نہیں ٹھیک تھا. پھر وہ ہمارے ایم پی صاحب وہ بہت جذباتی تھے اور بڑی گندی زبان یوز کر رہے تھے, بہت اگریسو ہو کے وہ مطلب وہاں پہ مجھے بھی ہمارے لیڈر کو ایم پیز میں سب کو بول رہے تھے, جس کی وجہ سے پھر وہ آپ کو وہ چیزیں ہیٹ اپ ہوگی تھوڑی سی. ٹھیک ہو گیا. اینڈ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے پنجاب حکومت کو؟ پنجاب حکومت کو تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو دیکھیں ہم تو مانتے نہیں. ٹھیک ہے, فارم 47 کی حکومت ہے, فارم جعلی ہماری وزیر اعلیٰ ہے جو کہ ہمارے معاذ شفقت سے ہاری ہوئی ہے. تو ان کو تو ہم ویسے حکومت نہیں مانتے. لیکن میں پاکستان کی عوام کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے, پورے پاکستان کے عوام کو. آپ کی طاقت سے یہ خان باہر آ سکتا ہے. تو آپ جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پہ ہو سکے, کوئی اپنے کالجز یونیورسٹیز میں کوئی بندہ باہر نکل سکتا ہے وہ گھر سے نکلے, جو نہیں نکل سکتا وہ کالج میں جا کے کیمپین کرے. خان صاحب کے حق میں جتنی آواز بلند کر سکتے ہیں وہ آواز بلند کریں. خالد بھائی بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین آپ نے خالد ڈوگر صاحب کی باتیں سنی اور مجھے جی اجازت. اللہ حافظ.